أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ رفعت مصطفی پر عرش کی عقل دنگ ہے، ان کی ہر ایک ادا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے۔ نظمی کیے ہی جائے گا میلاد مصطفیٰ بیاں، اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا دبنگ ہے، اس کو کبھی نہ چھیڑنا سنی بڑا دبنگ ہے۔ قرآن یہ بھی میرے آقا کی نعت ہے، محبت سے کہہ دیں قرآن میرے آقا کی نعت ہے۔ ہاں ایسی نعت اب نہ کوئی لکھ پائے گا اور نہ ایسی نعت اب لکھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ نعت رب نے اپنے محبوب کی شان میں لکھی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آئیے ہم بھی انشاءاللہ پڑھ کے، ابھی ہم قرآن سن رہے تھے اور ابھی سرکار کی نعت سن کر کے اپنے دلوں کو منور اور مجلہ کریں گے۔ پورا مجمع کوئی بھی خاموش نہ رہے۔ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پورا مجمع ایک ساتھ پڑھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، اور گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی وہ قضائے کی سجدے میں ادا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ مٹی
نہ ہو برباد پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو آتا پیار کچھ ایسا کہ خود بھیگ دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا مرتبہ سے پڑھیں رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ان کی جان جمنا شیشہ بدن میرا ان کی بند موٹھی میں سارا باغبن میرا کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے کہہ دیں ان کی بند مٹھی میں سارا باغبن میرا عاشق نبی ہوں میں وارث علی ہوں میں عاشق نبی ہوں میں وارث علی ہوں میلا ہو نہ پائے گا میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا آج کے فائنلسٹ جو نوائے حسان کے ججز ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب کے بلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ فیضان مجدد الفسانی فیضان شاہ شرافت فیضان شاہ ثقلین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین ماشاءاللہ 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 پروگرام کے جو اہم جج ہیں وہ کوئی اور نہیں آپ سبوں کی جانی مانی ہستی ہمارے پیر و مرشد الشاہ محمد ثقلین میاں حضور کے برادر گرامی الحاج منتخب نور ککرالوی ثقلینی صاحب قبلہ جو شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے جنہوں نے آج یو پی کی سرزمین پر شاید ہی کوئی ایسا مشاعرہ ہو جو ان کی صدارت میں نہ ہوتا ہو اور کئی کتابیں آپ نے تحریر کی ہے یہاں تک کہ وہاں جن مشاعرے کے اندر شعراء جو پڑھتے ہیں وہ کلام آپ ہی سے لے کر جاتے ہیں استاد الشعراء ہیں بڑی گہری فکر رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر آئیں اپنا کلام پیش کریں اور اپنی پھر محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات انتہائی بابرکت محفل ہے اور نعت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پروگرام ہونے والا ہے حضرات گرامی نعت پڑھنا صحابی رسول کی سنت ہے اور نعت کا سننا خود رسول گرامی کی سنت ہے لہذا مجھے حکم ہوا ہے تو میں
چند اشعار سے صحابی رسول کی سنت ادا کر رہا ہوں اور آپ رسول گرامی کی سنت ادا کریں. ایک مطلع پیش خدمت کر رہا ہوں. کہتا ہوں کہ پیام آئے مسلسل روایتیں آئیں. پیام آئے مسلسل روایتیں آئیں. وہ آئے بعد میں پہلے بشارتیں آئیں. وہ آئے بعد میں پہلے بشارتیں آئیں. اور دوسرا شعر ملاحظہ کریں کہ ملا ہے امت عاصی کو انبیاء کا امام. ملا ہے امت عاصی کو انبیاء کا امام. گناہ گاروں کے حصے میں رحمتیں آئیں. گناہ گاروں کے حصے میں رحمتیں آئیں. اور قلم لرز کے یہ کہتا ہے کیا لکھوں ان کو. قلم لرز کے یہ کہتا ہے کیا لکھوں ان کو کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں آئیں. کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں آئیں. اور دو تین شعر اور ملاحظہ فرما لیجئے. عرض کرتا ہوں کہ باریابی کا شرف جس کو بھی حاصل ہو گیا. باریابی کا شرف جس کو بھی حاصل ہو گیا. اور ذرہ ناچیز بھی عزت کے قابل ہو گیا. ذرہ ناچیز بھی عزت کے قابل ہو گیا. اور آ گئی تھی جوش پر رحمت رسول اللہ کی. آ گئی تھی جوش پر رحمت رسول اللہ کی. میں بھی کیا کرتا گنہگاروں میں شامل ہو گیا. میں بھی کیا کرتا. آ گئی تھی جوش پر رحمت رسول اللہ کی. میں بھی کیا کرتا گنہگاروں میں شامل ہو گیا. انتخاب ہی کیا ہوا ہوتا ہے. اس لیے کہ جن کی وہ مدد سرائی کرتے ہیں وہ بھی تو انتخاب کیے ہوئے ہیں. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. بہت خوب. کیا ابتدا ملی ہے, کیا سٹارٹ ملا ہے, کیا شروعات ملی ہے, کیا جوش ملا ہے, کیا ولولہ ملا ہے. شروع ہی ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی محفل عروج پر پہنچ گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جج حضرات میں کوئی نمبر نہیں ہوگا کہ جج نمبر 1, جج نمبر 2, جج نمبر 3. It's not going to be like that. اس لیے کہ ہر جج ہے, کوئی نمبر نہیں. ہر جج نمبر 1 ہے. اس لیے میں جج نمبر سے نہیں بلاؤں گا لیکن عمر کا لحاظ ضرور کروں گا. اور ایک ایسے نعت خواں کو بلاؤں گا جن کو دیکھ کے ہم نے نعت خوانی سیکھی ہے. جی, جن کا نام لیے بغیر میں ان کا انٹروڈکشن ایک شعر کے ذریعے سے کروں گا کہ میں نثار تیرے کلام پر. اس شعر میں ان کا نام آ گیا. نثار تو ہم کسی اور کے اوپر ہو رہے ہیں لیکن سامنے جناب نثار احمد تشریف لائیں گے انشاءاللہ. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تشریف لاتے ہیں الحاج نثار احمد صاحب. اکثر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو نثار احمد صاحب اور ہم نوا کہتے ہیں اور آج ہم سب ان کے ہم نوا ہو گئے ہیں اس لیے کہ ان کی موجودگی میں ان کو سن کے سب خوش نوا ہو جاتے ہیں. آئیے تشریف لائیے. ہمارے کرم فرما, بچپن سے ہمارے رہنما اور آج بھی ہمارے دل کی دھڑکنوں کو گرفت میں رکھنے والے الحاج نثار احمد صاحب. آپ لوگ تو ہمیشہ سنتے آئے ہیں, اب بڑی آواز کو پھر بھی کوشش کرتا ہوں. حکم کی تابع داری ہے. سرکار کی نعت پاک پڑھنے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر یہ نعت جب میں پڑھتا ہوں تو لوگ اس کی فرمائش بار بار کرتے ہیں. یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر ہوتا, یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خوشتر ہوتا, یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا
خوشتر ہوتا کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا. پھر ایک آرزو عاشق کی مستقل میرے لیے دید کا منظر ہوتا مستقل میرے لیے دید کا منظر ہوتا روضہ پاک کی دیوار کا پتھر ہوتا روضہ پاک کی دیوار کا پتھر ہوتا کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا یوں اگر السلام علیکم. نئے دن رات ساتھ اپنے نئے جلوے بھی لاتے ہیں نئے دن رات ساتھ اپنے نئے جلوے بھی لاتے ہیں مزہ تو دید کا اہل نظر طیبہ میں پاتے ہیں مدینہ پاک کو یوں تو بہت زردار جاتے ہیں مگر جانا انہی کا ہے جنہیں آقا بلاتے ہیں. جج صاحبان اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب میں 9 جج نمبر مزید ایک جج صاحب کو دعوت دوں گا جناب حسیب رونق ثقلینی صاحب. He was a renowned classical singer, that's what I've been told. لیکن کلاس ہو یا نہ ہو جس کے دل میں عشق رسول کے جلوے پھر روشن ہو جاتے ہیں تو پھر ہر کلاس پڑھنے والے بے کلاس نظر آتے ہیں ان کے سامنے. یہ نسبتیں ملی حضرت شاہ ثقلین کی نسبت سے. گویا اگر یہ کہا جائے کہ یہ میاں حضور کی کرامت بن کر تشریف لاتے ہیں نعت خواں بن کر تشریف لاتے ہیں تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا. جناب حسیب رونق ثقلینی صاحب. السلام علیکم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ہلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. بس چند منٹوں میں نعتیہ مقابلہ جو نام دیا گیا ہے ویسے نعت کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا آج نعت پڑھنے کے انداز کا مقابلہ ہے کہ نعت کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. میں کچھ پیش کر رہا ہوں سماعت کریں. نبیوں کے سردار تم ہی ہو سرشٹی کے داتار تم ہی ہو نبیوں کے سردار تم ہی ہو سرشٹی کے داتار تم ہی ہو جیون کا آدھار تم ہی ہو بس تمہاری بات بہاروں مہاراج سمیرن کی ودھی نہ جانوں مہاراج من ہی من روپ نہاروں مہاراج
जान न पाता। नाम मोहम्मद है जग भाता, मैं भी ये नाम पुकारूं पुकारूं महाराज सुमिरन की। कि इन तीनों में एक सीनियर कलमकार हैं, एक बहुत तजर्बाकार हैं और एक फनकार हैं। और अब बारी आती है उनकी, जो आपस में बरसरे पैकार तो नहीं है, लेकिन आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। एक ऐसा अनोखा कंपटीशन जिसमें सवाब है, एक ऐसा अनोखा कंपटीशन जिसमें इश्क़ रसूल की चाशनी है, एक ऐसा अनोखा कंपटीशन जिसके ज़रिए मदीने से क़ुरबत का रास्ता खुलता है। मरहबा सल्ले अला नात कदर खुलता है, मरहबा सल्ले अला नात कदर खुलता है। मुसहफ़े नूर सरे रहले नज़र खुलता है। लब जो खोलूं तो यहाँ इज्ज़े हुनर खुलता है, लब जो खोलूं तो यहाँ इज्ज़े हुनर खुलता है। और मंजिल आती है तो सामाने सफ़र खुलता है, मंजिल आती है तो सामाने सफ़र खुलता है। एक ज़र्रा हूँ मगर महरे दरिख्शिंदा हूँ, एक ज़र्रा हूँ मगर महरे दरिख्शिंदा हूँ। नात सरकारे दो आलम के सबब ज़िंदा हूँ, नात सरकारे दो आलम के सबब ज़िंदा हूँ। जजेस हज़रात अपनी अपनी नशिस्तों पर विराजमान हो रहे हैं, और इससे क़ब्ल कि मैं पहले नात खां को आवाज़ दूँ, मैं 3 अशार कसीदा बुर्दा शरीफ के पेश करूँगा और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप पढ़ने में मेरा साथ दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल्फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शमे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान। अब अगर जज हज़रात की इजाज़त हो तो हम नातखानी का सिलसिला शुरू करें। ऑल सेट, कॉम्पिटिटर्स ऑन द मार्क, गेट सेट गो। खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए। हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए। हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। महफिले नात फिर एक बार सजा दी जाए, महफिले नात फिर एक बार सजा दी जाए।
قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے۔ ہوش آئے گا نہ دنیا کی دواؤں سے مجھے، ہوش آئے گا نہ دنیا کی دواؤں سے مجھے، نالے سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے۔ ہوش آئے گا نہ دنیا کی دواؤں سے مجھے، نالے سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے۔ محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جشن غوث الاعظم علیہ رحمت و رضوان اور جشن مجدد الفسانی امام ربانی علیہ رحمت و رضوان کے موقع پر یہ انعامی نعتیہ مقابلہ اب شروع ہونے والا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنا ایک عظیم سعادت ہے۔ نعت کا پڑھنا بھی عبادت ہے، نعت کا لکھنا بھی عبادت ہے، نعت مصطفیٰ کا سننا بھی عبادت ہے، نعت مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، نعت مصطفیٰ کی محفل کو سپورٹ کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اس ذکر خیر کی برکت سے جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے۔ جنت کے باغ میں جنتی آتے ہیں، اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور عرض کیا ہے کہ آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، آقا کی ثناخوانی در اصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے سینے سے لگا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے۔ محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے۔ محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے۔ آئیے جج صاحبان کی اجازت سے محفل نعت کا آغاز کرتے ہیں، اور پہلے نعت خواں کو میں دعوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لسٹ میں ٹاپ پر نام ہے، سب سے پہلا نام جناب محفوظ عالم ثقلینی صاحب۔ جناب محفوظ عالم ثقلینی صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت نچھاور کرتے ہیں۔ یاد رہے 5 منٹ کا وقت ہوگا، ریپیٹیشن کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کسی صاحب کو نعت خواں کی کوئی خدمت کرنی ہے تو وہ یہاں سٹیج پر آ کر نہیں، وہ ذاتی طور پر پرسنلی اپنے طور پر انہیں جو بھی نوازنا چاہیں اس کی اجازت ہوگی، لیکن سٹیج پر نہیں۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب جناب محفوظ آ گئے ہیں، ہم سب محفوظ ہیں، آپ سب نشستوں پر براجمان ہو جائیں۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں گے تو پھر پڑھنے والا بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ دن کیا دن
کیا وہ دیکھا دن تھے فخر زندگانی یا رسول اللہ تمہارا قرب تھا اور شاد مانی یا رسول اللہ تمہارا قرب تھا اور شاد مانی یا رسول اللہ کسی سے کہلوا دیجئے کہ آقا یاد کرتے ہیں کسی سے کہلوا دیجئے کہ آقا یاد کرتے ہیں بلا لیجئے برائے مہربانی یا رسول اللہ بلا لیجئے برائے مہربانی یا رسول اللہ وہ دن کیا دن تھے فخر زندگانی یا رسول اللہ اب مدینہ یاد آیا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت، اب مدینہ یاد آیا ہے، نبی کا سبز گنبد دل کی آنکھوں میں سمایا ہے، خدا کی سلطنت کے تم ہو دولہا یا رسول اللہ، خدا کی سلطنت کے تم ہو دولہا یا رسول اللہ، تمہارے واسطے رب نے یہ سب عالم سجایا ہے، نہ چھیڑو ذکر جنت، اب مدینہ یاد آیا ہے۔ جب مدینے کی راہ پر ہم چل پڑتے ہیں تو رشد و ہدایت کے دروازے بھی کھلتے ہیں، پسینے مصطفیٰ کی خوشبو بھی آتی ہے۔ اسی پیغام کو لے کر اب تشریف لاتے ہیں جناب راشد علی شمیم شاہ۔ اچھا جی، اس سے قبل کہ راشد صاحب تشریف لائیں، میں ہمارے محترم جج صاحبان سے گزارش کروں گا کہ ابھی محفوظ عالم ثقلینی صاحب نے اپنا کلام پیش کیا، تو اس پر آپ اپنے تاثرات کا مختصر اظہار فرمائیں اور ہم جج صاحبات کے تاثرات سماعت کریں گے۔ سبحان اللہ، انتہائی خوش الہانی سے محفوظ عالم ثقلینی نے اپنی نعت سنائی، تلفظ بھی بھرپور تھا اور آواز بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اور عمدہ۔ اور دوسری بات اس میں یہ تھی کہ اس کی ردیف جو تھی یا رسول اللہ، وہ اس بات کی ضمانت ہے کہ کوئی شعر بھی اس کا نعت کے میدان سے الگ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے جس کی ردیف یا رسول اللہ ہو وہ نعت کے ہی میدان میں رہے گا۔ کہ وہ دن بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، کیونکہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، غمخوار محمد کی ہے ذات مدینے میں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ کارواں جا رہا ہے، قافلہ رواں دوا ہے، یہ مدینے کا کارواں ہے۔ Another passenger is about to take off for Medina، اور وہ ہیں جناب راشد علی شمیم شاہ، تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں
نیاز مندی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک سماعت مانے سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا، چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا، پیڑ چلنے لگا، دیکھتے 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 دیکھتے، چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا، پیڑ چلنے لگا، دیکھتے دیکھتے، چاند ٹکڑے ہوا ڈوبا سورج اگا، پیڑ چلنے لگا، دیکھتے دیکھتے، اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں، اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا، دیکھتے دیکھتے، اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا، دیکھتے 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 دیکھتے، سبحان اللہ۔ قبر میں تھا اندھیرا بڑا خوف تھا، میں اکیلا تھا دل تھا لرزتا ہوا، قبر میں تھا اندھیرا بڑا خوف تھا، میں اکیلا تھا دل تھا لرزتا ہوا، وہ تو کہیے کہ میری مدد کے لیے، وہ تو کہیے کہ میری مدد کے لیے آ گئے مصطفیٰ، دیکھتے دیکھتے، وہ تو کہیے کہ میری مدد کے لیے آ گئے مصطفیٰ، دیکھتے 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 دیکھتے، پیڑ چلنے لگا، دیکھتے دیکھتے، اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکروں نے بھی کلمہ پڑھا، دیکھتے دیکھتے، یہ آئے بھی انہوں نے پڑھا اور چلے بھی گئے دیکھتے دیکھتے۔ سبحان اللہ۔ جی ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ خوب اچھا پڑھا انہوں نے، اور آواز میں بھی دم ہے، اس لیے میں 7 نمبر ان کو دیتا ہوں۔ جی ان کے ساتھ، اور انہیں ملے ہیں 7۔ جی نثار صاحب۔ 6۔ سبحان اللہ۔ 6 کی نسبت بڑی اچھی ہے، غریب نواز کی چھٹی سے نسبت ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بہت اچھا پڑھا، اور میری گزارش یہ ہے کہ جب تک کمنٹ نہ ہو جائیں جج کے، تب تک پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اسٹیج سے نہ جائیں۔ اچھا اچھا، تاکہ کچھ اگر بتایا جائے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے گزارش کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیج پر جمے رہیں، اور جب تک ان کے کمنٹس نہ سن لیں جج صاحبان کے، اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں۔ جی مطلب کیونکہ یہاں پر کمی نکالنا نہیں، اس کو سدھارنا بھی ہے۔ جی جی تو بالکل۔ بہت اچھا پڑھا، آواز میں ماشاءاللہ بہت بیس ہے، جی اور بہت اچھا کلام پڑھا، اور اس میں ترنم بھی اچھا، لیکن جب ہائی پچ میں جا رہے تھے تو سر چلے جا رہے تھے، اور جی۔ ہمارے انٹرنیشنل نعت خواں شاعر جناب رضوان صاحب اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور ریاض الدین صاحب نے بھی بتایا، تو اس میں ہائی پچ میں سر جا رہے تھے۔ دوسرا کہ چاند ٹکڑے ہونا سرکار کا معجزہ ہے، جی سرکار کا معجزہ ہے، پیڑ چلنے لگا، سورج پلٹ کے آئے، تو یہ ہم لوگ کے لیے خوشی کی بات ہے، جی تو اس کو خوشی سے بیان کیا جائے، نہ کہ درد سے بیان کیا جی، جائے، جی۔ فیلنگ ہونی چاہیے۔ جی تو اسی لیے میں ترنم کے 3 انداز کے 3 کل ملا کے 6۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ان کو دیکھ کر مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا دیکھتے دیکھتے۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب
تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ راہوں میں آنکھیں بچھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اجازت ہو تو میں کچھ اس پر رائے پیش کر دوں، حالانکہ نمبر تو نہیں ہے جی نظر کو دینے سے کہیں زیادہ نظر پیش کرنا یا نظر کرنا جی جی مناسب ہے، جی نظر دینے کی بجائے۔ جی جی معاف کیجیے۔ جی جی بالکل جلد ان تک پہنچانا ہوگا جن کا یہ شعر ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جب نعت ہم پڑھتے ہیں تو پھر عرفان کی منزلیں بھی طے کرتے ہیں اور مقبول بارگاہ رسالت بھی بنتے ہیں، اور اسی لیے اگلے نعت خواں آتے ہیں جن کا نام جناب عرفان مقبول ٹانگے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ایک السلام۔ مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، عظیم آقا کریم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، گداؤں آنسو بہا کے مانگو، گداؤں آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہیں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ محفل نعت سجی ہوئی ہے، نعت کا پڑھنا عبادت، نعت کا لکھنا عبادت،
नात का सुनना इबादत, नात की महफिल में शरीक होना इबादत। और यकीनन जो महफिल नात में आए हैं वो फ़रिश्तों के साथ बैठे हैं कि ऐसी महफिलों को फ़रिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं और दुआ करने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। अल्लाह करे कि ऐसी ही महफिल नात हम मेरे सरकार की बारगाह में सजाएं, हुजूर रहमत आलम की बारगाह में सजाएं, मदीने में जाकर मेरे आका को एक नात सुनाएं। हुस्न को काबे के पर्दे में छुपा देखा, वो हुस्न मदीने में ज़ाहिर है दोबाला है। जिस हुस्न को काबे के पर्दे में छुपा देखा, वो हुस्न मदीने में ज़ाहिर है दोबाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए आगे बढ़ते हैं। इस फहरिस्त में 5वें नात खां जनाब सैयद शुजा हुसैन साहब को मैं दावत देता हूँ। सैयद शुजा हुसैन साहब तशरीफ़ लाते हैं और सरवर कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्बरा में नजराने अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। क़ल्ब-ए आदम में ज़लमना का लतीफ़ फ़िरक़ा है क़ल्ब-ए आदम में ज़लमना का लतीफ़ फ़िरक़ा है नूह की कश्ती पे वजह फ़ज़्ल नजैना है नूह की कश्ती पे वजह फ़ज़्ल नजैना है नूह की कश्ती पे वजह नूर की तनवीर है नूर का मबदा है नूर की तनवीर है नूर का मबदा है चश्मे आरिफ में तहय्युर है न जाने क्या है चश्मे आरिफ में तहय्युर है न जाने क्या है क़ल्ब-ए आदम में ज़लमना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब